حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی، اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے، یعنی ان کی مغفرت کروائیں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ پھر آگے صحیح بخاری میں ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آگے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ صحت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ قیامت والے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ آگے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا یعنی اسے حفظ کرنے کی توفیق دی، پس وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور اسے اللہ کی راہ میں اسے اللہ کی راہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ آگے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ حضرت برا بن عذاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے پاس ایک ہی گھوڑا دو رسیوں سے باندھا ہوا تھا، پس اس شخص کو ایک بادل نے ڈانپ لیا، پس وہ بادل اس کے قریب ہوتا تھا اور اس کا گھوڑا بادل کو دیکھ کر اچھلنے کودنے لگتا تھا۔ پس جب صبح ہوئی تو وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس واقعہ کا پورا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے تجھ پر نازل ہوئی، یعنی اللہ کی خاص رحمت تیرے اطمینان قلوب کے لیے نازل ہوئی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ آگے جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور 3 ضربے یعنی 30 نیکیاں پڑھنے والے کو، یعنی ایک لفظ پڑھنے والے کو ایک حرف کی 30 نیکیاں ملیں گی۔ آگے جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت صاحب قرآن پڑھنے اور اسے حفظ کرنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، دنیا چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ یہ جامعہ ترمذی میں بھی اور سنن ابو داؤد میں بھی صحیح سند سے روایت ہے۔